بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، چند روز بعد عید الاضحیٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس بارے میں جو ہے آپ لوگوں سے کریں۔ جملے جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوں گے، پر جو آپ لوگوں نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ آپ صاحب ایک ایک جملے کے اوپر آپ نے شروع سنا ہے۔ میرے دوستو، عید کی نماز جو ہے یہ واجب کی طرح سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ سورہ کوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اس نماز کی جو ہے ادائیگی کی ہے اور اس کی ادائیگی کا حکم بھی فرمایا، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی یہ کہا وہ گھروں سے باہر آ کر اس نماز میں جو ہے شریک ہوں۔ جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کو اور ازواج مطہرات کو جو ہے عیدین کے لیے لے جاتے تھے، اس لیے کہ جہاں کہیں آپ سمجھیں کہ عورتوں کے لیے علیحدہ جو ہے بندوبست عید کی نماز کا جو ہے کیا گیا ہے، وہاں آپ بھی اپنی عورتوں کو لے جا سکتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے ان کے لیے یاد رکھیں بہت ہی اچھا جو ہے۔ میرے دوستو، عید کی نماز کا جو وقت ہے، جب سورج ایک نیزہ قدرے اونچا ہوتا ہے تو اس کا وقت یاد رکھیں شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک جاری رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو عید الاضحیٰ ہے یہ ہم کو جو ہے اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ جلدی کے ساتھ بآسانی طور پر جو ہے قربانی کر سکیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں وہ یہی عمل حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز عید الفطر اس وقت پڑھاتے جب سورج جو ہے دو نیزے پر ہوتا، اور عید الاضحیٰ ہمیں اس وقت پڑھاتے جب سورج جو ہے وہ ایک نیزے پر ہوتا۔ یعنی کہ آپ جو ہے نماز عید الاضحیٰ میں جو ہے جلدی کیا کرتے، اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو قربانی کرنے میں بہت بڑی آسانی پیدا ہو۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اہم دن نہیں، یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑی شانوں اور عظمتوں والا دن ہے۔ اور اس دن جو ہے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے اپنے بندوں پر۔ اور اس عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہتے ہیں کہ اس میں دو خوشیاں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ ایک عید کی نماز کی خوشی، اس کے بندوں کو جو ہے ایک اضافی جو ہے نماز ملتی ہے، ایک تو یہ بہت بڑی خوشی ہے، اور دوسری یہ بہت بڑی خوشی ہے قربانی کی خوشی۔
تو میرے دوستو یاد رکھیں، قربانی کی خوشی میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 10 ذی الحج کا جو دن ہے وہ عید کا دن رکھا ہوا۔ اس دن جو ہے اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں پر بڑی خصوصی ٹائپ کی جو رحمتیں ہیں وہ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو روزی ہے وہ عطا کرتا ہے قربانی کی صورت میں۔ اور جس نے سال بھر میں گوشت نہیں کھایا ہوتا وہ بھی اس دن گوشت جو ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے نا اپنے بندوں پر۔ جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جانور آپ جانتے ہیں جو قربانی پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ انسانوں کی خوراک ہیں۔ مولا جو ہے رب العالمین ہے، لہٰذا اس نے تو اپنے بندوں کو جو ہے وہ پالنا ہے، رزق دینا ہے۔ تو قربانی کی یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والی ذات ہے، تو اس نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ روزی دینی ہے۔ میرے دوستو، اس دن کی عظمت کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن نہر سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یعنی قربانی کا جو دن ہے مولائے کائنات کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ جو ہے عظمت والا ہے۔ لہذا سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو بہت بڑا دن ہے، وہ عام دن نہیں ہے۔ تو لہذا اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن جو ہے ہمیں انعام کے طور پر جو ہے عطا کیا ہوا ہے، تو ہمیں اسے اچھے طور پر خوشی کے ساتھ جو ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے اس دن کو۔ اس دن پہ ہم جو ہیں سب سے پہلے جو ہے اس دن نماز پڑھیں، اس کے لیے ہم تیاری کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں اور اچھے صاف ستھرے خوبصورت جو کپڑے ہیں اسے بھی تن کریں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عیدین کے موقع پر عمدہ لباس پہننے اور عمدہ خوشبو لگانے اور قیمتی جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا عید الاضحیٰ کے دن آپ نے جو ہے اچھا جو جانور ہے، جو بلا ہے، جو خوبصورت ہے، چربی والا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، ایسے جانور کی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے اور صاف ستھرے ہو کر جو ہے عید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس دن جو ہے یمنی خوبصورت جو چادریں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے عید کی نماز کے لیے جلدی نکلیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ ہو جائیں اور نماز سے جو ہے محروم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن آپ جو ہیں ایک دوسرے کو گلے ملیں، ریلیشن میں سب ختم کر دیں، رنجشیں ختم کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں، بلکہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مصافحہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو ہے مصافحے کا بہت بڑا اجر ہے۔ میرے دوستو، ترمذی شریف کے اندر بھی اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو دین ہی بڑی عظمت والا ہے۔ اس دن تو آپ جو ہے مصافحہ کیجیے اور ایک دوسرے کو عید کی جو ہے مبارکباد بھی جو ہے وہ بھی آپ لازمی طور پر دیں، اور جب ملیں تو ایک دوسرے کو دعائیا جملوں کے ساتھ آتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیں۔ یہ دن بہت بڑا ہے، اس دن آپ دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، ملک کے لیے، دین اسلام کے لیے کریں، بہن بھائیوں کے لیے کریں، دوستوں کے لیے کریں۔ کیوں؟ مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عید کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تو وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے، وہ یوں ایک دوسرے کو کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادت کو قبول فرمائے۔ لہذا یہ تو ایسا دن ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے، کیونکہ یہ دن جو ہے یاد رکھیں بڑی عظمت والا ہے۔ عیدگاہ کی جانب جائیں تو آپ کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں اور لب کے اوپر جو ہے تکبیرات ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے نا عیدگاہ کی جانب آپ کو جانا ہے۔ اور جو عید کی رات ہے، اس رات بھی آپ جو ہے خوب جو ہے تکبیرات جو ہے وہ کہیں، بلکہ اس کے بارے میں تاکید یہ کی گئی ہے کہ جو تکبیرات تشریق ہیں، ایسا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تکبیر کہنا جو ہے اونچی آواز سے واجب ہے، اور 3 بار یاد رکھیں افضل۔ اور جو ہی آپ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو یہ تکبیرات جو ہیں آپ پہ واجب ہو جاتی ہیں، آپ ان کو کہنے میں جو ہے دیر نہ کیجیے۔ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری حمدیں، ساری ثنائیں، تعریفیں، خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے اللہ کی ہیں۔ میرے دوستو، اس چیز کا یاد رکھیں، بہت بڑا اجر ہے۔ بلکہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 37 میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے کہ تم اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی تعریف کو بیان کرو۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہیں عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کی ہدایت کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پھر جو ہے اپنے رب کا جو ہے اس کی جو شانیں ہیں وہ ہم کو بیان کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، عرفہ کا جو دن ہے وہ بھی آنے والا ہے، تو اس دن کے بارے میں، اس دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ
روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں بتایا، گزشتہ اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے سمجھ لیں آپ کے 2 سال کے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ دوسرا جو ہے ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ میرے دوستو، مسلم شریف کے اندر واضح طور پر حاجی صاحب حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا ہے، ایک ہے عید الفطر کا دن اور دوسرا ہے قربانی کا دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ ان 2 دنوں میں یاد رکھیں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن ہمیں جو ہے مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے بھی آپ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ ہے 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یعنی ان 3 دنوں میں بھی آپ یاد رکھیں روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ کہہ دیا ہے اور آپ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے، اور ہم نے اسی کو ہی جو ہے وہ ماننا ہے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، سانو کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں، ایفو جیا کوئی بھی سونا جگ تو لبدا نہیں۔ کہ سرکار نے جو کہہ دیا ہے اسی میں یاد رکھنا ہمارا نفع ہے، تو لہٰذا یہ جو 5 دن ہیں ان دنوں میں یاد رکھیں روزہ جو ہے آپ لوگوں نے نہیں رکھنا۔ کیوں؟ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اپنے اعمال کو مخالفت کر کے برباد مت کرو۔ اگر کوئی اپنی من مانی کرے گا تو یاد رکھیں اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں قربانی جو ہوتی ہے وہ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ قرآن کی روح سے بھی دیکھیں تو اللہ پاک کی ذات اقدس کا یہ یاد رکھیں حکم ہے ایسا کہ فصلی ربی قبل حد، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کا ذکر پہلے آیا ہے، عید کی نماز جو ہے آپ پہلے ادا کرنی ہے، قربانی جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز اس لیے اول وقت میں اس کی ادائیگی فرماتے تھے تاکہ جو لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ جا کر قربانی جو ہے وہ جلدی کر سکیں۔
لیکن اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کو ذبح کر لیتا ہے تو وہ قربانی شرعاً کفایت نہیں کرتی۔ کیوں؟ بخاری شریف میں آپ صاحب حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیے، من ذبح قبل الصلاۃ فإنما یذبح لنفسہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ وأصاب سنت المسلمین۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کو ذبح کیا، اس نے اپنے لیے ذبح کیا۔ قربانی تو میرے دوستوں خدا کے لیے ہے، اپنے لیے تو نہیں۔ اور فرمایا کہ جو عید کی نماز کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے اس نے اپنی قربانی کی جو عبادت ہے وہ پوری کی، یعنی اس کی قربانی کی جو عبادت ہے وہ پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو اپنایا۔ تو لہٰذا قربانی کبھی بھی جو ہے عید کی نماز سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے قربانی نہیں کرنی، عید کی نماز کے بعد آپ آ کر جو ہے قربانی کیجئے، کیونکہ قربانی فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ جب ہم لوگ عید کے دن قربانی کرتے ہیں تو گوشت کی اکثر تقسیم کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ جو قربانی کا حیثیت گوشت ہو اس کے 3 حصے جو ہیں کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک اپنے دوستوں احباب کے لیے، عزیزوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے جو ہے رکھا جائے۔ یہ ہے سب سے افضل طریقہ۔ لیکن جائز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے عیالداری زیادہ ہے، کنبہ زیادہ ہے، وہ سارا بھی اگر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور جائز یہ بھی ہے اگر ایک بندہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سارے کا سارا جو گوشت ہے خیرات کر دوں، اپنے لیے نہ رکھوں اور عزیز و اقارب کے لیے نہ رکھوں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، فضیلت اس میں ہے، قربانی کی روح کے مطابق یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور دوسرا حصہ جو ہے عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے، ان کو بھی تحفے کے طور پر گوشت دیا جائے۔ چاہیے ہوتا ہے نا کہ عید والے دن کو بندہ تحفہ دے، تو ایسی عید کو جو ہے نا وہ گوشت ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں، عزیزوں کو بھی تحفے کے طور پر جو ہے وہ بھیجیں، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خوشیوں کو بانٹنا ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، غربا لوگ ہیں، ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان خوشیوں میں جو ہے شامل رکھیں اور ان کے ہاں گوشت جو ہے وہ بیچیں خیرات کے طور پہ، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھی بہت بڑی بات واضح کی ہے ایسا، اگر آپ کے کا جو حصہ ہے اس میں سے آپ نے آج کچھ کھا لیا، کچھ آپ اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ہمارے دین نے اس بارے میں بھی جو ہے نا وہ ساری کی ساری باتیں واضح کی ہیں۔ بخاری شریف میں بھی حفصہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث جو ہے موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا وادخروا
وتصدقوا کہ کھاؤ. یہ بات قربانی کے گوشت کے بارے میں کی جا رہی کہ کھائیں اور اس کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی آپ لوگ بنا لیں اور اس کو خیرات کریں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو بھی ان کا جو حصہ ہے دینا چاہیے. خیرات جو ہے اس گوشت کو کرنا چاہیے. اور اس دن یاد رکھیں کہ کوئی دن بہت بڑا ہے، اس دن صدقہ کا جو اجر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. جتنا دن بڑا ہوتا ہے اس دن میں کوئی بھی خیر والا کام کیا جائے تو یاد رکھیں وہ خیر والا کام جو ہے اتنا ہی اس کا جو ہے بڑا اجر ہوتا ہے. میرے دوستو یاد رکھیں یہ جو عید الاضحیٰ ہے اور اس میں جو قربانی کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس قربانی کی خوشی میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ 10 ذی الحج کا جو دن ہے ہمارے لیے عید کا دن رکھا ہے. وجہ کیا میرے دوستو؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بھی مجھے یہ حکم ملا ہے، یعنی خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں جو ہے ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے یاد رکھیں وہ اس کی جو ہے وہی ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے. بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کیجیے، بے شک آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تکمیل کے لیے اپنے بیٹے گلے پر جو ہے ایسا چھری چلاتے. یہ ہے حلف وفا. وفا اس کو کہتے ہیں کہ مولا تجھ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہمیں. یہ کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر جو ہے چھری چلانا، اس کو ذبح کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سچ کر کے دکھایا، بیٹے کے گلے کے اوپر جو ہے چھری چلائی. آپ کا یہ عمل جو ہے، آپ کا یہ فعل جو ہے، آپ کی یہ جو قربانی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہوتی ہے، شرف پاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جو ہے وہ جنت سے جو ہے مینڈا بھیجا، یعنی دمبے کو بھیجا. وہ دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ محفوظ رہے. جنت سے دمبا بھی آ سکتا ہے. اگر جنت سے یاد رکھیں حجر اسود آ سکتا ہے تو دمبا کیوں نہیں آ سکتا؟ تو دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ محفوظ رہے. لیکن اللہ اپنے پیارے خلیل کی یہ جو ادا ہے، یہ جو فعل ہے، اتنا جو ہے محبوب ہوتا ہے. اللہ اس فعل کو تا قیامت کے لیے جو ہے باقی رکھتا ہے اور قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ونحر قربانی کیجیے. تو لہٰذا میرے دوستو یہ جو قربانی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے. یہ آپ کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کا جو ہے حکم ہے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے لیے قربانی کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو لہٰذا مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے اس سنت کو یاد رکھیں تا قیامت کے لیے جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندوں کے جو فعل، جو عمل، جو ادائیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو
امر کر دیتا ہے اور ان کا حکم دے دیتا ہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یاد رکھیں قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔